بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اللہ کی بات سننے والوں، قرآن کلاس کے ساتھیوں۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 87 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، لا تحرموا، تم ہرگز حرام مت قرار دو، طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں کو جو پاکیزہ چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک کر دیا ہے۔ اور اسی سورہ مائدہ کی آپ دیکھیں کہ بالکل سٹارٹ میں حلال اور حرام کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہی بات کہی تھی، جیسے آیت نمبر 2 میں بھی یہی بات ہے ساری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اور اسی طرح آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے آج تمام پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو طیب چیزیں آپ کو میں نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ پاک نے جو طیبات ہیں، جو حلال ہیں اور جو حرام ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے قرآن پاک میں بتا دی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ بہیمۃ الانعام، جو چوپائے ہیں، چرنے والے گریزرز ہیں، وہ تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، ما سوائے ان کے جو تم پر علیحدہ سے ان کو تلاوت کر کے بتا دیا گیا۔ اور ان کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نحل میں اس وقت بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو گھوڑا، خچر اور گدھا ہے، یہ تم سواری کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو، ہے تو یہ بھی چوپائے اور گریزرز ہیں، چرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بہیمۃ الانعام کی لسٹ میں نام لے کر پھر ہمیں بتایا قرآن ہی میں سورہ الانعام میں کہ جو 8 جانور ہیں جوڑے جوڑے کر کے، یعنی اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل، اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے بکری اور اس کے بکرا کی اور اس کی دمبا کی اس کی مثال دی۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں قرآن میں دے دی ہیں۔ طیبات کے حوالے سے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو چیزیں حلال ہیں، حلال چیز کا طیب ہونا بھی ایک فیکٹ ہے۔ جیسے آپ ایک کھانا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، حلال ہے، لیکن وہ طیب نہیں رہتا کسی بھی وجہ سے۔ جیسے سپوز گوشت آپ نے پکایا اور وہ خراب ہو گیا، دودھ تھا وہ خراب ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو فطری چیز ہے نا، اس کی پہچان کے لیے آپ کی فطری سینسز اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہیں، نیچرل آپ کو فینومینا آپ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دیا ہے، اور آپ اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ چیزوں کی کنڈیشنز کیسی ہیں۔ تو یہ، اور آج کل تو ویسے بھی ہمارے پاس چیزوں کو سیو کرنے کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی انسان کو، اور پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو، جیسے گوشت کو ڈرائی کر کے رکھ لیا کرتے تھے اور پھر بعد میں وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو جو طیب چیز ہے وہ حلال ہے۔ اگر کھانا کوئی چیز ایسی ہے جو بدبودار ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ سائنس کے زمانے میں ہیں، نالج کے زمانے میں، سائنس میں نالج، کہ آپ کو یہ نالج آ گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ مت سوچ کے کھاؤ کہ سالن خراب بھی ہو گیا تو ضائع نہ ہو جائے، اللہ کی نعمت ہے تو اس کو زبردستی کھا لو، پھر بعد میں فوڈ پوائزننگ ہی ہوگی۔ تو یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ ساری تعلیمات دے دی تھی، اور وہی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں تمہارے اوپر، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام کر سکیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب سے باہر جانے کی، حد سے گزر جانے کی بھی آپ کو اجازت
نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے تو اگر آپ کے پاس کتاب اللہ سے باہر اگر آپ کے پاس کہیں سے کوئی جواز آپ کو پیش کیا جائے تو آپ اس کو کہاں پہ ٹیسٹ کرو گے؟ قرآن کے اوپر یہ ٹیسٹ کرو گے اس کو۔ ہم آنے والی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اس ساری باتوں کو مزید آگے جا کے ڈیٹیل سے بتایا ہے، اس لیے میں وہیں پر اس کو دوبارہ ڈسکس کر لوں گا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ اپنی حدود سے باہر نکلنے والے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی آپ کا زندگی کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ تو اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کی محبت ہی تو انسان کی مطلوب اور مقصود ہے مومن کی۔ لیکن اگر وہ اللہ کی بتائی گئی بات سے، اللہ کی دی گئی ہدایات سے اور اللہ کی لگائی گئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا تو پھر اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر وہی بات اللہ پاک کر رہے ہیں کہ جو آپ حلال اور پاکیزہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، روزی عطا کی ہے، اس میں سے کھائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کو مد نظر رکھیں۔ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ تم نے اس ذات کے اوپر ایمان کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی دی گئی ڈائریکشنز کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اپنی زندگی گزارنے کے ہر معاملے میں اللہ کو مد نظر رکھو۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کانشیس ہو جانا، اللہ کانشیس ہو جانا، اللہ کو مد نظر رکھنا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے بے مقصد، لغو کس کو کہتے ہیں؟ بیہودہ یا بے مقصد بات۔ اب بات پر قسم کھانا، بے وجہ قسم کھانا، بے مقصد قسم کھانا یا بے ارادہ قسم کھانا، یہ ساری قسمیں بے ہودہ اور لغو میں آتی ہیں۔ یعنی بے مقصد بات پر بلا ارادہ قسم کھا جانا، عادتاً کہہ دینا اللہ دی قسمیں اے ہوئے سی، اللہ دی قسمیں، نو، اس کی کوئی پکڑ نہیں آپ کی۔ لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ نہیں درست۔ اگر تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے بھی رک کر سوچیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ نہیں درست۔ اور قسم کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بہت بے شمار قسمیں کھائی ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا والعصر، عصر کے وقت کی قسم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھائی والشمس والضحیٰ، دن، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی اور اس کے چھا جانے کی، اور اسی طرح والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والسماء والطارق، آسمان کی، اور الطارق، اس ستارے کی قسم۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے سامنے یہ چیز اپنی فیکٹس کے ساتھ موجود ہے اور آپ اس کے وجود کی، اس کی حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے، یعنی انڈینائیبل فیکٹ ہے۔ اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں وہ ساری انسانوں کے لیے انڈینائیبل فیکٹس ہیں۔ وہ سورج کھلا سچ ہے، کھلی حقیقت ہے، سب کے سامنے ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ انڈینائیبل فیکٹس۔ چاند ہے، ستارے ہیں، دن کی روشنی ہے، رات کا اندھیرا ہے، فجر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، زمانہ جو فی زمانہ جو چل رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ جس طرح یہ انڈینائیبل فیکٹ ہے تم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جو میں بات آگے بتانے جا رہا ہوں یہ بھی اسی درجے کی انڈینائیبل فیکٹ ہے۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ بات، جس طرح یہ بات مسلم اور حقیقت ہے نا، اسی طرح جو بات میں اب تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ بات بھی اسی طرح انڈینائیبل فیکٹ ہے۔ تو جب ہم لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے
اور اللہ کی ذات اور اللہ کا وجود انڈینائیبل فیکٹ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا جو ایک آپ انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح جو بات میں اب بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی اسی درجے کی، اسی لیول پر جا کر انڈینائیبل فیکٹ ہے کہ جس طرح اللہ کا انکار ناممکن ہے، اسی طرح میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا انکار بھی ناممکن ہے. اسی لیے قسم کھانے سے روکا جاتا ہے کہ کیوں اللہ کی قسمیں کھاتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر لا کر کسی بات کو آپ اپنی کو کر رہے ہو. اگر آپ کو 100% بھی یقین ہو تو بھی آپ اللہ کی قسم کھانے سے اس لیے بچیں کہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اور آپ خالق کے ساتھ مخلوق ہونے کے باوجود ایک برابری کے سطح پر کوئی بات کرنے جا رہے ہیں. یہ انسان کے شایان نشان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی قسم اٹھائی جائے گی. جیسے کہیں پر گواہی دینے کے لیے بھی قسم یا حلف لیا جاتا ہے کہ آپ جس چیز کو، جیسے ہمارے سامنے مسلم کورٹ میں قرآن رکھ دیا جاتا ہے، ہندو کورٹ میں گیتا ان کی بک رکھ دی جاتی ہے، کہ جس طرح تمہارا یہ بلیو ہے کہ یہ گیتا یا یہ قرآن یا بائبل انڈینائیبل فیکٹ ہے، تو آر یو شیور یو وانٹ ٹو سے دیٹ یو وٹ یو ول سے از اکارڈنگلی، اور اس کے بالکل برابر اسی طریقے کی فیکٹ بات آپ کرنے جا رہے ہو. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس لیے میں نے آپ کو قسم کے حوالے سے تھوڑی سی بات بتائی کہ قسم کا کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ عام زندگی میں کیا کرتے ہو کہ چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، چیزوں کو بلا سوچے سمجھے بلا ارادہ تم کئی باتیں کر جاتے ہو. اور یہ ٹاپک آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ڈسکس ہوا تھا سورہ بقرہ میں، جہاں پر آپ طلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنا پیراگراف سٹارٹ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈیٹیلز بتائیں طلاق کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کو، اسی بات کو اسی آیت سے سٹارٹ کیا تھا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. جو تم اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی مکمل بلیف کے ساتھ، مکمل اپنے ارادے کے ساتھ جو قسم کھاؤ گے، اور پھر اس قسم کو اوپر اگر تم پورے نہیں اترو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے قسم توڑنے کا جرم کرو گے، پھر اس کا تمہارے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. جو آپ نے اللہ کے حوالے سے، جو آپ نے ارادتاً کسی کے، انسان کے حقوق کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ نے سوچ سمجھ کر ایک آپ قسم اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا کیا کرے گا، فکفارتہ، اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بدلے میں آپ کو، جیسے فدیہ ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ کفارہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فدیہ تو کسی انسان کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی انسانوں کے اوپر خرچ ہوگا، لیکن اس کا کفارہ آپ کے گناہ کو، اس قسم کے گناہ کو، اس جرم کو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا پھر یہ تمہارا قصور تب معاف ہوگا کہ اطعام العشرۃ، کھانا کھلانا ہے 10 مساکین، ایسے لوگ جن کا کوئی روزگار نہ ہو، اور ایک فیملی بھی ہو سکتی ہے، اس میں 10 لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہے آپ کے. اگر آپ 10 لوگوں کو، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، من اوسطی، اوسط لیول کا، درمیانے درجے کا، نارمل، کوئی یہ نہیں کہ لیوش پارٹی کرنی ہے آپ نے ان کی. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ ہر بندے کے اپنے حالات کے مطابق ہے. دیکھیں قرآن کتنا نیچر کے قریب رہ کر بات کرتا ہے کہ میرے گھر میں اگر ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو. اب ایک بندہ اگر 10,000 کا ڈنر کرتا ہے اور ایک بندہ 1,000 روپے میں ڈنر کر لیتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یور پوزیشن، اپنے سٹیٹس کے مطابق جو تمہارے گھر میں تم لوگ کھاتے ہو اتنا تم نے خرچ کرنا ہے. تو آپ یہ نہیں ہے کہ مسکین ہے، چلو یار 2 روٹیاں سالن لے کے دے دو، ان کا 10 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، میری 1000 میں چھٹی ہو جائے گی. نو. اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر تو کوئی قاضی نہیں آئے گا، کوئی قاضی نہیں بیٹھا.
آپ کے ایمان کا تعلق ہے ہر چیز کے ساتھ، کیونکہ جس ہستی کے پاس ہم نے آخرت میں قیامت کے دن پیش ہونا ہے نا، وہ ہمارے دلوں کے حال تک سے واقف ہے، تو وہاں پر تو کوئی ہیرا پھیری چکر بازی نہیں چلے گی۔ یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں جی علماء کرام کے پاس، اور ان سے ہم ہیلے اور بہانے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے، تو پھر وہ آپ کو کرتے کرتے کوئی نہ کوئی، آپ بیسیکلی ان سے کیوں اتنے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی فرار کی راہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی چلو کہیں سے جان چھوٹتی ہو تو چھڑا لیں۔ اللہ کا پیغام واضح ہے، اللہ کی ہدایات واضح ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ ذالک کا ذکرکم، یہ آپ کے ساتھ اللہ کا ایک ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی آپ کی ذات کے لیے، تو اس کا رسپانس آپ نے اس کے حوالے سے دینا ہے، اپنے ذات کے حوالے سے، اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے اس کا رسپانس دینا ہے۔ اور کسوتہم، یا اگر ایسا کوئی مسکین جس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لباس کی ضرورت ہو سکتی ہے تو آپ اس کو لباس دیں گے۔ اور تحریر رقبۃ، یا اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کو درپیش آ رہا، کوئی مسکین اس کھانے کے حوالے سے یا لباس کے حوالے سے نہیں مل رہا، اور آپ کو کوئی اس سے زیادہ ضرورت مند کوئی غلام کسی کے پاس مل جاتا ہے، جس کو غلام سے مراد کیا ہے، آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں اس دور میں کہا جاتا ہے کہ اب تو کوئی غلام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ گردنوں کے چھڑانے میں، اللہ نے جو کاؤنٹرز ہمیں سورہ بقرہ میں بتائے ہیں نا کہ کل فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، تو یعنی وہ جو پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی کسی کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، رقبہ جو کسی کے قبضے میں ہے، تو قرض ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کے اوپر، اور یہ بالکل یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اگر آپ کے پیرنٹس سے ضرورت مند ہے تو ان کو دیں گے آپ، والاقربین والیتامی والمساکین والسائلین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، تو یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ تو مقروض ہے کوئی شخص، اس کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ اس کو، وہ بھی آپ اس کو غلام سمجھ لیں یا اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے وہاں پر، فمن لم یجد، ہاں ایسا کوئی معاملہ اگر نہیں ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہی جو کفارہ دے رہا ہے اس کے پاس ہی مال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، مالی عبادت کے بجائے پھر وہ بدنی عبادت کرے گا، اور وہ کیا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے وہ روزے رکھے گا، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہو جائے گا تمہاری ان قسموں کا، اذا جب حلفتم، حلف دیا جب تم نے، اب سمجھ آئی، یعنی پراپر وے میں قسم کھائی جا رہی ہے، حلف دے رہے ہو تم، اب سوچ سمجھ کر ارادہ کر کے پھر آپ حلف اٹھا رہے ہو، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس سے پھر جاتے ہو یا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ساری بات۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی بے مقصد قسمیں نہیں کھاؤ، بے مقصد حلف نہیں اٹھاؤ۔ اب آگئی وہ بات سمجھ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم اور یہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ کذالک، اسی طرح یبین، وہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت سے بیان کر دیتا ہے تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو۔ کتنی آسان بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو عام فہم ہے ہر انسان کو اس کے حوالے سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم آشکارا ہو جاؤ، ایکنالج کرو، ایکنالجمنٹ، تشکرون تاکہ تم آشکارا ہو جاؤ، تمہارے نالج میں یہ بات آ جائے اور تم پھر اس کے آگے اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، انما در حقیقت الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اب اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دیا کہ
شراب، خمر کہتے ہیں اس چیز کو جس سے خمار چڑھ جائے، مدہوشی ہو جائے، آپ ہوش میں نہ رہیں. اور جوا معاشرے میں سب لوگ بھی سمجھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کوئی اتنی اہم نہیں ہے میرا خیال ہے. ایزی منی کے چکر میں جو آپ لوگ غلط راستے استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، مال کے لیے. اور والانصاب، اور جو آپ جہاں پر آپ نے نصب کا ذکر آیا تھا پیچھے، آستانے، جہاں پر آس پوری ہوتی ہے. یعنی آس تو اللہ کے ساتھ انسان لگاتا ہے اور اللہ ہی پوری کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے غیر اللہ کے مزار دربار آباد کیے اور وہاں پر آپ ان کے بن گئے خدمتگار، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. والانصاب، اور آستانے آباد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ والازلام، اور فال نکالنا فال نکالنا مین ایسے ہی تیر تکے سے، وہ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، فال نکالنے کو ہمارے یہاں قرآن اندازی جیسا کرتے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے. رجسن، یہ رجس ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ذہنی اور فکری خلفشار میں اور پھر فکری انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. یعنی پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا اس سے. کسی انسان کو یہ کام کر کے اللہ کہہ رہے ہیں پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا یہ، بلکہ اس کے لیے اور کمپلیکیشنز پیدا کر دے گا. یہ انسان کے لیے کوئی ایک چیز بھی ان میں سے کوئی انسان کے فائدے میں نہیں ہے. رجسم من عمل شیطان، یہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں. اور جال میں تو آپ کو پتہ ہے نا پھر چیزیں پھنستی ہیں، گنجلے ہیں. ان میں تم پھنس جاؤ گے، پھر ان میں سے نکل نہیں سکو گے. پھر تم کہو گے ہو اب میں کیا کروں. اب سمجھ آئی یہ بات، کیوں ذہنی خلفشار اور ذہنی فکری انتشار کی بات کی ہے. ان گنجلوں میں پھنس کر رہ جاؤ گے پھر آپ ان میں سے نکل نہیں سکو گے. یہ سرا نہیں آپ کو کہیں سے ملے گا. آپ دیکھ لیں نشہ کرنے والے کی عادت، کتنے % آپ نے نشہ کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کیور ہوتے ہوں؟ 100 میں سے شاید 1 یا 2 جن کے اوپر 110% ویجیلنسی جن کے بارے میں ہو اور ان کے اوپر مکمل آپ کا جو ہے نا وہ کنٹرول ہو. ورنہ وہ جاتے ہیں، پیرنٹس پکڑتے ہیں، لاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، وہ 3 مہینے 6 مہینے میں علاج سے فرق بھی پڑ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ پھر کہیں نہ کہیں وہ اس کی طاق میں ہوتے ہیں، اس کے شکاری، اس کے ساتھی. اور وہ بھی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نکلوں کھسکوں. بیڑیاں ڈالی ہوتی ہیں، دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام ہے. اور یہ جوئے کے بارے میں مثال ہے کہ جوا کسی کا نہ ہوا، مینس کہ وہ وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں. جوا خانے، شراب خانوں کے باہر کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی یہ نقصان ہے انسان کے لیے. انسان ان میں سے نکل نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں نکلا. اچھا وہ جیتتا ہے تو اس کے اندر اور لالچ پیدا ہوتا ہے، ہارتا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ لالچ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی دیکھنا میں ساری بازی پلٹ دوں گا اور سب کچھ میرے پاس آ جائے گا، کبھی تو میری قسمت کا. پھر فال نکلوانا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے جاتے ہیں نجومیوں کے پاس اور ان سب کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے، اس لیے رسول اکرم نے اس کی وہ ساری آگے ڈیٹیلز روایات میں بھی ہمیں ملتی ہیں. اور ان کو دیکھ لیں آپ جو دربار اور یہ آستانے آباد کرتے ہیں، وہ کبھی ایک واحد اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے. ادھر سے نہیں سکون ملتا، ادھر جی وہاں سے اولاد ملے گی اور وہاں سے کاروبار چلے گا اور فلانی جگہ سے یہ. تو وہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک ہستی کے آگے سرنڈر کرنے کو تو نے برا سمجھا، گرا سمجھا، مشکل سمجھا، تو 1000 درد بدر کے تجھے ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں. 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. ورنہ اگر تو اللہ کی طرف نہیں آئے گا تو جگہ جگہ تجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ان ساری چیزوں میں سے آج تک کبھی کسی کو نکلتے آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ہے کتاب اللہ، یہ نکالے گی. فَاجْتَنِبُوهُ، دیکھو میرے بندو،
ان سب چیزوں سے اجتناب کرو. اردو میں بھی لفظ آتے ہیں، یہ سارے تو میرے خیال آج تو سارے لفظ ہی اردو کے ہی ہیں. لعلکم تفلحون، اگر تمہیں معاشرتی زندگی میں فلاح چاہتے ہو نا، کامیابی چاہتے ہو، کسی مقام اور مرتبے پر پہنچنا چاہتے ہو، تو ان ساری چیزوں کو پھر سائڈ پہ لگانا پڑے گا، پھر تمہیں فلاح ملے گی فی الدنیا والآخرہ. کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کی زندگی گزارے ہیں تو ڈیفینیٹلی دنیا حسنہ ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی رزلٹ کے طور پر آخرت بھی حسنہ ہو جائے گی. انما در حقیقت یرید الشیطان، وہ تو ارادہ رکھتا ہے، شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوہ. اب رزلٹ دیکھو اس کے کیا کیا آتے ہیں. قرآن ہے نا، میں نے آپ کو کیا بتاتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ پاک اپنی ہر آنے والی اگلی آیت میں پچھلی آیت کی مزید تفصیل اور تشریح کرتے ہیں. قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے. یہ ایک جسٹ لائک بلڈوزر، جس طرح بلڈوزر اپنی سڑک خود بچھاتی جاتی ہے اور اپنی اس پہ چلتی جاتی ہے، اسی طرح قرآن اللہ کی کتاب، لا ریب کتاب، یہ اپنی ہر بات جس کو بیان کرتی ہے اس کو آگے مزید ڈیٹیلز دیتی ہے. اور جو اگلی آیت میں جو ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی. اور دوسری وہ بات جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ذالک نصرف الآیات لقوم یعقلون، اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ پاک اپنی آیات کو قرآن میں بار بار مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، یعنی تمہاری سمجھ میں بات آ جائے. تو یہ کہنا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اتنے علوم کی ضرورت ہے اور یہ اور وہ ہے، یہ جو قرآن کی طرف نہیں آئے یہ صرف انہی کا دعویٰ ہے. اور یہ ہمیشہ دعویٰ کریں گے اور کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے قرآن کی طرف آنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا کہ یہ تمہارے درمیان دشمنی، عداوت والبغضاء اور بغض، ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں پیدا ہو جائیں گی. یہی ہوتا ہے رزلٹ ان چیزوں کا. دیکھیں نا یہ جتنی چیزیں ہیں، نشہ ہو گیا، جوا ہو گیا، پانسے ہو گئے، ان سب چیزوں سے اور کیا ہوگا. فی الخمر والمیسر، ان سے آپ کا یہی ہوگا کہ تمہارے درمیان ایک دوسرے کے تم دشمن بن جاؤ گے، مارو گے ایک دوسرے کو. اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں کہاں سے روک دیں گے ایٹ دی اینڈ. رزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ جڑنے سے، اللہ کی کتاب کی طرف آنے سے تم رک جاؤ گے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق سے بھی آپ کٹ جاؤ گے. تو یہ کس کا ترجمہ ہے؟ انصاب کا. جب آپ آستانوں میں جاؤ گے تو پھر اللہ کے ساتھ الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہونا. پھر آپ کا اور میرا تعلق اللہ کے ساتھ براہ راست نہیں رہے گا. تو یہی تو دیکھ لیں، یہی تو پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، جی کوئی پیر پھڑیا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کیا پوچھو کہ بھئی کیا میں پکڑوں؟ کل ان یتخذوا من دون اللہ ولیہ، کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں، کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں. تو بہرحال بڑی دفعہ یہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہو چکا ہے. الصلاۃ پھر قائم نہیں رہے گی، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہیں رہے گا. فہل انتم منتہون، تو پس کیا تم باز نہیں آؤ گے ان باتوں سے، جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، جن کے ڈیفینیٹلی تمہارے نقصانات جو تمہاری دنیا بھی برباد کر دیں گے اور تمہاری آخرت بھی. تو کیا تم ایسے کاموں سے باز نہیں آؤ گے؟ فہل انتم منتہون، فہل پس کیا انتم ہو تم منتہون ان سب سے باز آنے والے. نہیں عن المنکر لفظ اسی سے بنا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان سارے چیزوں سے بچ کر رہو. تو انشاءاللہ یہ آیت ہم نیکسٹ ویک کر لیں گے، کیونکہ اس کو رکوع کو اگر ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے، ٹائم کی شارٹیج ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کو مکمل کریں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے ہمارے اوپر نازل کیا.
واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔